السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم ہیں دارالعلوم دیوبند میں، اور آپ لوگ یہ دروازہ مین گیٹ جس کو کہا جاتا ہے، مفتی آصف صاحب اور ہمارے مفتی قاسم صاحب آج انشاءاللہ دونوں مفتیان نظام آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کچھ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ، اور دارالعلوم دیوبند میں کون سی جگہ کیسی ہے، اور پرانی جگہ کون سی ہے، نئی جگہ کون سی ہے، اور خوبصورت منظر، یہ سب انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب آپ کو آج بتائیں گے۔ ناظرین، آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں قاسم الجامعہ الاسلامیہ دارالعلوم دیوبند، پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سن تاسیس یعنی کس سن میں یہ عمارت بنی ہے، اس کے تعلق سے لکھا ہوا ہے 1866۔ اس وقت 2024 چل رہا ہے، 158 سال الحمدللہ ہونے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ مفتی صاحب حضرات آگے اور بھی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ یہ ماشاءاللہ دارالعلوم کا دیکھیے مہمان خانہ ہے، دو تین منزلے پر مشتمل یہ دارالعلوم کا مہمان خانہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بڑے اصول و ضوابط کے ساتھ یہ مہمان خانے کا نظام ہے جس میں مستورات کا قیام ممنوع ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے انتظامی نظم کے پیش نظر گرمی کے موسم میں صبح بعد اذان فجر 11:30 بجے بند ہو جائے گا، اور سردی کے موسم میں 10 بجے۔ تو ماشاءاللہ یہ دارالعلوم کا مہمان خانہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ خوبصورت دارالعلوم دیوبند کا گیسٹ ہاؤس ہے، کتنا خوبصورت ہے، کیسی گرینری ماشاءاللہ، کیسا خوبصورت ویو، اور یہ ہمارا روم ہے۔ اس خوبصورت ویو کے ساتھ ہم اپنے روم میں انٹر ہوتے ہیں، تو ہمارے مفتی قاسم صاحب تشریف فرمائے، مفتی آصف صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہمارا یہیں پر قیام ہونے والا ہے۔ ماشاءاللہ ابھی یہ صبح کا وقت ہے، کیلے وغیرہ بک رہے ہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے مختلف شعبے ہیں، جیسے سامنے شعبہ اوقاف ہے، یہ شعبہ تبلیغ ہے، اور یہیں سے جو یہ زینہ جا رہا ہے یہ سیدھا آگے جا کر کے وہاں اہتمام میں پہنچتا ہے، اور ادھر دفتر محاسبی میں بھی یہ زینہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح یہ محافظ خانہ ہے، شعبہ برقیات ہے، ہمارے مفتی صاحب کھڑے ہیں، صاحب ہیں ماشاءاللہ۔ یہ راستہ ادھر جاتا ہے مسجد قدیم کی طرف، جو دارالعلوم دیوبند کی بہت پرانی مسجد ہے، اور یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد قدیم کے بالائی حصے پر دارالافتاء بھی ہے، جہاں سے فتوے لکھے جاتے ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت ماشاءاللہ منظر ہے مسجد قدیم کا۔ ادھر آگے بھی وہ راستہ ہے جہاں وہ دروازے لگے ہوئے ہیں، ایک زینہ یہ ہے اوپر جانے کا، ایک زینہ یہ ہے۔ ہم واپس اسی راستے سے باہر آ گئے ہیں، اور یہ دو راستے یہاں ہیں، مسجد کا بھی ایک یہ راستہ ہے، اور ایک راستہ یہ ہے کتب خانے جانے کا، اور یہ راستہ ہے مولسری کا، جس کو ہم احاطہ مولسری کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں طرف جو آپ ہمارے دیکھ رہے ہیں یہ دیواری پرچے ہیں، یعنی یہاں جو طلبہ پڑھتے ہیں تو مختلف صوبوں کے ہیں وہ، اور مختلف اضلاع سے ان کا تعلق ہے، تو طلبہ یہاں اپنے اپنے جریدے نکالتے ہیں، یعنی اپنے ضلع کی جو انجمن ہے اس انجمن کا دیواری پرچہ نکالتے ہیں، اور ان پرچوں کا مقصد ہوتا ہے تحریری شکل میں اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کی صلاحیت ظاہر کرنا۔ کسی استاد کی نگرانی میں یہ الحمدللہ جرائد نکلتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ضلع سہارنپور کی انجمن کا ہے، اسی طرح مظفر نگر، بجنور، مراد آباد اور مختلف اضلاع کی انجمنوں کے یہاں یہ دیواری پرچے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو اس وقت ہے، جی ہاں، یہ اردو میں بھی ہوتا ہے اور عربی میں بھی ہوتا ہے۔ یہ بہت پرانے درخت ہیں دارالعلوم دیوبند کے، جو دو یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اچھا، پرانے درخت ہیں، یہ 150 سال پرانے درخت ہیں یا اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ احاطہ مولسری ہے، اور یہاں جو یہ کمرے نظر آ رہے ہیں یہ سب
درسگاہیں ہیں، مختلف درجات ہیں، یہاں پڑھائی ہوتی ہے. اس وقت یہ بند ہے اور یہ رابطہ مدارس اسلامیہ کا دفتر ہے جس کے تحت پورے ہندوستان کے مدرسے مربوط ہیں الحمدللہ. اور یہ نل ہے ہینڈ پمپ، اس کے بارے میں یہ بات کتابوں میں بھی لکھی ہے، ہمارے بڑے بھی بتلاتے ہیں کہ یہ جو کنواں نظر آ رہا ہے یہ بند کیا ہوا ہے جالی کے ذریعے. تو یہاں کے محتمم صاحب نے یہ بات خواب میں دیکھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ دودھ تقسیم کر رہے ہیں. تو اس کی تعبیر اکابر نے یہ لکھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام علم تقسیم کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے یہاں آج اس نل کا پانی پیا، اور اگرچہ یہ کوئی فرض کے درجے کی چیز نہیں ہے یا اس سے کوئی ہمارا عقیدہ وابستہ نہیں ہے، لیکن بہرحال تبرکات تو ثابت ہیں اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. مفتی صاحب ان چیزوں کی بھی رعایت چیز جس درجے میں اور جتنی ثابت ہے اتنے میں ہی رکھنا چاہیے، ورنہ لوگ پھر اس میں غلو اور خرافات اور بدعات کی حد تک پہنچ جائیں جی تو مفتی یہ صاحب، بھی مناسب نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بڑوں نے اور ذمہ داران نے یہاں یہ جالی لگا کر اس کو بند کر دیا تاکہ لوگ یہاں کوئی بدعات شروع نہ کر دیں. تو آئیے مفتی صاحب، یہ شعبہ کمپیوٹر ہے اور یہ شعبہ انٹرنیٹ ہے. یعنی دارالعلوم دیوبند میں باضابطہ کمپیوٹر کی بھی تعلیم ہوتی ہے اور یہ شعبہ انٹرنیٹ ہے. یعنی جو لوگ ہندوستان کے باہر سے یا ہندوستان کے اندر سے دیگر جگہوں سے اپنے آن لائن فتاوی معلوم کرتے ہیں تو وہ پہلے یہاں موصول ہوتے ہیں ویب سائٹ پر، پھر یہاں سے وہاں دارالفتہ میں پہنچتے ہیں جہاں ہم نے ابھی آپ کو دکھلایا. مفتی صاحب یہ کسی کا یہاں انتقال ہوتا ہے تو نماز اسی طرح یہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر کا، تو الحمدللہ یہاں یہ ایک نظام ہے پہلے سے ہی کہ پورے شہر میں کسی کا بھی انتقال ہو تو وہ لوگ دارالعلوم دیوبند سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہاں جنازے کو لے کر آتے ہیں. اور یہ جو احاطہ ہے یہاں جنازہ رکھا جاتا ہے اور پھر اس کی یہاں نماز جنازہ ہوتی ہے اور پھر جہاں بھی اس کو دفن کرنا ہو وہاں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. یہ اوپر کی بالائی منزل ہے، یہاں بھی درسگاہیں لگتی ہے. یہ درسگاہ مفتی صاحب باعث ہے اور اس سلسلے میں ہم کہیں گے کہ یہاں بڑے بڑے اللہ والوں نے، اکابر نے، اہل اللہ نے پڑھا ہے، پڑھایا ہے. بے شک. جی مفتی صاحب، یہ جو سامنے درسگاہ ہے یہ پنجم ثانیہ کی درسگاہ ہے. اور ہمارا جب یہاں داخلہ ہوا تھا پنجم میں تو میں اسی درسگاہ میں پڑھتا تھا. دیکھ رہے ہیں یہ عربی پنجم کی درسگاہ ہے. یہ سال درسگاہیں ہیں، یہاں طلبہ پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت چھٹی کا ماحول ہے، یہاں کی چھٹی ہے تو اس لیے طلبہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ تمام درسگاہیں ہیں. یہ احاطہ مولسری ہے اور یہاں سے کئی راستے نکلتے ہیں. ایک راستہ یہ ہے، ایک ادھر ہے، ایک سامنے ہے، ایک ادھر ہے، اور یہ یہاں سے زینے کے ذریعے ہم اوپر جا سکتے ہیں. یہاں یہ دارالاقامہ کا دفتر ہے، ہاسٹل کا. اسی طرح یہ دفتر تعلیمات ہے اور وہ ادھر دفتر اہتمام ہے، سامنے جو دروازہ لگا ہوا ہے. یہاں طلبہ کے رزلٹ شو کیے جاتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں یہ رزلٹ نکلتے ہیں طلبہ کے اس طرح سے. اور یہ طلبہ کا ہاسٹل ہے دار جدید، اس کو ہم فرنٹ کی طرف سے دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ شعبہ تعمیرات ہے، یعنی یہاں جو تعمیرات کا نظام ہے وہ سب یہاں سے کور کیا جاتا ہے. اسی طرح دارالعلوم میں طلبہ کے لیے کتنی سہولت ہے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یہاں یہ باضابطہ ایکسس بینک کا ATM لگا ہوا ہے، طلبہ یہاں سے اپنا پیسے وغیرہ نکالتے ہیں. دارالعلوم کے مدرسے کے احاطے میں ATM لگا ہوا ہے. جی ہاں بالکل. یہ چیز ہم نے مدارس میں یا تو دارالعلوم دیوبند میں دیکھی ہے اور اسی طرح عقل کوہ مدرسے میں بھی دیکھے، مدرسے کے اندر ATM ہے.
اور ظاہر ہے کہ تعداد جب بڑی ہوگی تو یہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ شعبہ دارالصنائع ہے، یعنی یہاں طلبہ کو باضابطہ سلائی سکھائی جاتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء کو، طلبہ کو اپنے ہنر میں بھی آگے آنا چاہیے، تو الحمدللہ دارالعلوم دیوبند میں وہ بھی نظم ہے. اسی طرح یہ کتب خانہ ہے جو ہم اوپر دیکھ رہے ہیں. یہ چالو رہی. آئیے معاویہ بھائی، ہمارے دوست ہیں سعدان بھائی. یہ سعدان بھائی ہیں ہمارے. یہ دارالعلوم دیوبند کا کتب خانہ ہے اور یہاں لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ کتابیں موجود ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتب خانہ ہے دارالعلوم دیوبند کا، اور یہاں میں آپ کو دکھلا دیتا ہوں. یہ کچھ نایاب کتابیں ہیں جو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ مختلف علوم اور مختلف فنون پر مشتمل بہت سی وہ نایاب کتابیں ہیں جو ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں، اور یہ عام طور پر کتب خانوں کے اندر نظر نہیں آتی ہے. جیسے میں آپ کو کچھ چیزیں دکھلاتا ہوں نایاب. یہ قرآن مجید 476 صفحوں پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کو کس سن میں لکھا گیا، اس کے رائٹر کون ہیں، وہ سب یہاں نہیں ہے. یہ وہ خط ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھا تھا حضور کے کہنے پر، اور یہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہے جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. بلکہ آپ ویڈیو کو سلو موشن میں چالو کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ پورا خط ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا. اسی طرح یہ اور بھی بہت سی نایاب چیزیں ہیں. مثلاً یہ 24واں پارہ ہے، اور یہ 1069 ہجری میں عامرہ کتب خانے میں داخل ہوا. اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہر 5ویں سطر جو ہے اس کی جلی قلم سے ہے. یہ پارہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے لکھا ہوا ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو لکھا تھا. یہ دیکھیے آپ کتنا خوبصورت ہے، اور ان کی ہینڈ رائٹنگ کتنی خوبصورت ہے. اسی طرح یہ 17واں پارہ ہے جو 1001 ہجری میں یہاں داخل کیا گیا تھا. اور بھی یہ بہت ساری مختلف نایاب چیزیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ قرآن کریم ہے، اور یہ دیکھیے گا یہ ہینڈ رائٹنگ ہے، اور ہینڈ رائٹنگ میں یہ قرآن کریم ہے. اسی طرح یہ فتوحات روم، فتوحات شام منظوم یعنی نظم کی شکل میں یہاں موجود ہے. یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو گلستہ ہیں وہ ہے، اور
یہ اور بھی کچھ چیزیں میں آپ کو دکھلاتا ہوں. یہ علامہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح القانون ہے. یہ دیکھیے آپ کتنے لمبے نسخے پر مشتمل یہ لکھی ہوئی ہے. یہ امیر نامہ ہے. اس کی تفصیل آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں. میں جلدی آپ کو سب چیزیں دکھلا دیتا ہوں. یہ عجائب المخلوقات اور غرائب الموجودات ہے. اور یہ دیکھیے آپ قلم سے لکھا ہوا کتنا خوبصورت قرآن کریم ہے. یہ دیکھیے گا فارسی ترجمے کے ساتھ یہ قرآن کریم ہے. اسی طرح اور بھی یہاں کچھ نایاب چیزیں ہیں جن میں ایک دو چیزیں میں آپ کو دکھلاتا ہوں. جیسے یہ دیکھیے آپ یہ قرآن کریم ہے بہت چھوٹے چھوٹے سے اور مکمل 30 پارے ان نسخوں کے اندر موجود ہے. ایسا نہیں کہ یہ نامکمل ہو. اور کتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں. اور بھی دیکھیے گا ادھر آپ کتنے چھوٹے چھوٹے مکمل قرآن کریم ہیں. اور یہ توریت نامی کتاب آپ سب جانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانی کتاب دی گئی تھی توریت نامی وہ یہ ہے. اور یہ عربی اور اردو فارسی ترجمے کے ساتھ میں یہاں موجود ہے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی تھی زبور وہ ہے اردو ترجمے کے ساتھ. اور یہ انجیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی تھی اور اس کا یہ اردو ترجمہ ہے. اور یہاں صرف ایسا نہیں کہ مسلمانوں کی جو مذہبی کتابیں ہیں وہ ہوں بلکہ یہ غیر مذہب کی بھی کتابیں یہاں ہیں. یہ رامائن ہے بالمیکی کی اور اردو زبان میں ہے. اسی طرح یہ منو سمرتی ہے ہندی زبان میں. اور یہ رامائن ہے تلسی داس کی اردو زبان میں. یہ رگوید ہے اردو زبان میں. یہ دیکھیے یہ سنسکرت زبان میں ہے. اور یہ یجروید ہے سنسکرت زبان میں. اور یہ قرآن کریم کا انگلش ترجمہ ہے. اور یہ مکمل قرآن کریم ہے ہندی رسم الخط میں اور عربی رسم الخط کے ساتھ ہے اور ہندی میں اس کا ترجمہ ہے. یہ گرن صاحب دیکھیے آپ انگریزی زبان میں. اور یہ دیکھیے گا وشنو سمرتی سنسکرت زبان میں یہاں موجود ہے. اور یہ دیکھیے گا ایک خاص چیز مکمل قرآن کریم 2 ورقوں پر ہے. دیکھیے گا کتنا خوبصورت یہ قرآن کریم یہاں لکھا ہوا ہے اور صاف نظر بھی آتا ہے یعنی آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. اور یہ قرآن کریم ہے اردو ترجمے کے ساتھ اور صرف 54 پیج پر مشتمل ہے. یہ دیکھیے گا ایک اور نایاب چیز مکمل قرآن کریم ہے 30 ورقوں پر اور ہر لائن واو سے شروع ہے. دیکھیے گا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہر لائن کے شروع میں واو لکھا ہوا ہے. اور یہ ایک قرآن کریم ہے ورقی. اس کی امتیازی خصوصیات آپ یہاں پڑھ لیجئے. میں مکمل پڑھ کر سناؤں گا تو وقت ہو جائے گا. اور یہ بھی مختلف کتابیں ہیں جو نایاب ہیں اور ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں. اور یہ سب آپ یہاں کیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ اس کے ساتھ یہاں پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کچھ نایاب چیزیں ہیں یہاں دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں جو میں نے آپ کو یہاں دکھلائی ہیں. جی یہ دارالعلوم دیوبند کا کتب خانہ ہے جس کا میں آپ کو معائنہ کرایا. اور آپ نے دیکھا کہ یہاں کتب خانے میں بہت سی نایاب چیزیں ہیں. ویڈیو میں آپ نے دیکھا میں بتا بھی رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا شاہ حبشہ کے نام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو لکھوایا تھا وہ بھی یہاں موجود ہے. اسی طرح غیروں کی جو کتابیں ہیں منصمر کی اور بھی بہت ساری کتابیں انگلش میں اردو میں عربی میں توریت زبور انجیل سب کے یہاں نسخے موجود ہیں اور آپ نے ان سب کو دیکھا. میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی کبھی دارالعلوم دیوبند میں آئیے اور آپ یہاں دیکھیے گا اپنی آنکھوں سے یہ تمام چیزیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا. السلام علیکم. مفتی قاسم صاحب ماشاءاللہ اچھا رہا نا. بہت زبردست ماشاءاللہ. آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند میں کتنی نایاب چیزیں ہیں. جی خانے میں کتنی عجیب عجیب چیزیں ہیں. بہت ساری کتابیں ہیں لیکن
لیکن ہمارے سماج کی ایک بڑی عجیب چیز بھی ہے نا کہ اتنی کتابوں کے بیچ چند لوگ نظر آ رہے ہیں اور جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ پوری تو صرف وہاں جاتے ہیں نا جہاں ان کو معاف کیجیے گا آنکھوں کی چیزیں نظر آتی ہیں، دیکھنے میں جن چیزوں کو مزہ آتا ہے، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روح کو غذا ملتی ہے۔ آپ آئیے گا دارالعلوم دیوبند۔ یہ ادھر شعبہ خوش خطی ہے، یعنی کیلی گرافی باضابطہ بچوں کو سکھائی جاتی ہے اور بچے یہاں اس میں ماہر بنتے ہیں۔ آئیے مفتی صاحب۔ یہ یہاں سے راستہ آگے نکل جاتا ہے مسجد رشید وغیرہ کی طرف۔ یہ یہاں اساتذہ کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ پھر ایک راستہ ہے جو ملسری میں نکلتا ہے، میں نے ابھی ادھر بتلایا تھا کہ ایک راستہ ادھر ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی پرانی درسگاہ ہے اور وہ سامنے جو نظر آ رہا ہے راستہ یہ میس کا راستہ ہے۔ یہاں دارالعلوم دیوبند کا مطبخ ہے جہاں کھانا بنتا ہے اور یہاں یہ ہماری گاڑی کھڑی ہوئی ہے۔ آئیے مفتی صاحب تشریف لائیے، اب ہم انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے۔ یہ سامنے جو راستہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ قاری عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا راستہ ہے اور اس وقت یہاں مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم رہتے ہیں۔ یہ میس ہے، یہاں کا مطبخ ہے جہاں طلبہ کا کھانا بنتا ہے اور طلبہ کے کھانے کا یہاں اتنا شاندار نظام ہے کہ طلبہ کو 2 ٹوکن دیے جاتے ہیں اور ان ٹوکنوں پر باضابطہ لکھا ہوا ہوتا ہے صبح اور شام۔ جب کھانا لینے کے لیے بچے آتے ہیں تو باضابطہ دفتری اس کا نظام ہے جو یہاں سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مطبخ کا مین گیٹ ہے لیکن یہ بند ہے چونکہ چھٹی چل رہی ہے یہاں پر۔ اور یہاں یہ نظام ہے دارالعلوم دیوبند میں کہ یہاں سے طلبہ اندر آتے ہیں، میں آپ کو دکھلا دیتا ہوں۔ یہاں جو یہ دروازے لگے ہوئے ہیں یہاں سے لائن میں لگ کر کے بچے اندر جاتے ہیں اور ادھر کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دروازے لگے ہوئے ہیں باہر نکلتے ہیں اور اندر جالی لگی ہوئی ہے، وہ اپنا ٹوکن دیتے ہیں صبح کا، ان کو کھانا مل جاتا ہے اور اندر سے کھانا دینے کے بعد ان کو شام کا ٹوکن دے دیا جاتا ہے، پھر اسی ٹوکن سے ان کو شام میں کھانا ملتا ہے اور یہ باضابطہ ان کے نام اور فارم نمبر کے ساتھ یہاں دفتر میں سب لکھا ہوا ہوتا ہے اور یہیں سے یہ پورا نظام کور ہوتا ہے۔ اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دارالعلوم دیوبند میں 4,500 کے قریب طلبہ کا دونوں وقت، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑا نظام ہے، اس کو آسانی سے تو کور نہیں کیا جا سکتا، لیکن الحمدللہ نظام مضبوط ہے اس لیے سب کور کیا جاتا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو اس کے آگے کے مراحل آپ کو دکھلائیں گے۔ اور یہ وہ رومال ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ اس کی مختصر سی تاریخ یہاں اس پرچے پر لکھی ہوئی ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور آپ اس کو زوم کر کے یا اس کا اسکرین شاٹ لے کر کے پڑھ کر اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بڑی سعادت، مسرت اور خوشی کا موقع ہے۔ بہت اہم ویڈیو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ ہندوستان کی مرکزی درسگاہ اور مرکزی مدرسہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند جو ساری دنیا میں مقبول ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص نورانیت اور مقبولیت عطا فرمائی ہے، اس وقت آج ہم اس مدرسے کی پوری آپ کو مکمل وزٹ کرائیں گے، زیارت کرائیں گے، مختلف چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ آپ ضرور دیکھیے گا، اپنی آنکھوں کو جلا بخشیے، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ مفتی امیر معاویہ قاسمی صاحب بھی رہنمائی کریں گے اور ہمارے عزیز القدر دوست حضرت مفتی قاسم صاحب بجنوری بھی تشریف فرما ہیں، جن کی عمارت و سیادت و قیادت میں اس وقت ہم چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی ہماری رہبری فرماتے رہیں گے۔ چلیے مفتی صاحب آگے بتائیے گا۔ اور یہ پورا خوشنما منظر انشاءاللہ ہم آپ کو کار سے وزٹ کرائیں گے، جو کہ بہت مطلب چند منٹوں میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ جی ہم اس وقت نکلے ہیں
مطبخ والے ایریے سے اور اب ہم جا رہے ہیں مسجد رشید کی طرف. لیکن آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دائیں بائیں عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے, ادھر دکھلائیے مفتی صاحب, یہ دارالعلوم دیوبند کی پرانی منزل ہے جس کو دار جدید کہا جاتا ہے. یعنی دار جدید میں اگرچہ لفظ جدید ہے مگر یہ پرانی منزل ہے دار جدید کی. اور دار جدید کی جو نئی منزل ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے, جو بہت خوبصورت ماشاءاللہ اس وقت دارالعلوم دیوبند بنوا رہا ہے. اور یہ ہمارے دائیں طرف کا جو علاقہ ہے, ادھر دکھائیے مفتی صاحب, یہ پرانی دارالحدیث ہے جو آپ سب نے بہت ساری ویڈیوز میں دیکھی بھی ہوگی. بلکہ جب ہم دارالعلوم دیوبند کا لفظ گوگل پر سرچ کرتے ہیں اور یہ لفظ لکھتے ہیں تو سب سے پہلے فرنٹ پر جو تصویر آتی ہے وہ اسی عمارت کی آتی ہے. اس کو دارالتفسیر بھی کہتے ہیں چونکہ اوپر باضابطہ تفسیر کی کلاسز لگتی تھی اور نیچے جو درسگاہ ہے یہ پرانی دارالحدیث ہے, یعنی یہاں دورے کی پڑھائی ہوتی تھی. اور یہ جو سامنے بڑی خوبصورت عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دار جدید ہے. اس کو دائیں طرف سے بائیں طرف سے سامنے سے پیچھے سے سب جگہ سے آپ دیکھیے گا کتنی خوبصورت یہ عمارت ہے. اور یہ ادھر باب الظاہر ہے, یعنی جو افغانستان کے بادشاہ نے دروازہ بنوایا تھا. اور ادھر ہم سامنے کی طرف بھی چاہیں گے کہ آپ کو وزٹ کرا دیں بہت مختصر سے وقت میں. یہ جو سامنے گیٹ ہے اس کا نام ہے معراج گیٹ. مولانا معراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے اکابر اساتذہ میں سے گزرے ہیں, تو دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور ہمارے یہاں اوپر کچھ شعبے ہیں لیکن اب وہ شعبے نئی عمارت میں منتقل ہو گئے ہیں. اس گیٹ سے جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ سامنے دارالعلوم دیوبند کا وہ گیٹ ہے جس کے بعد میں دیوبند شہر کا حصہ ہے, یعنی یہ آخری گیٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اور یہ دائیں طرف جو ہمارے عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ عمارت رواق خالد کے نام سے مشہور ہے اور یہاں طلبہ رہتے ہیں, یعنی یہ طلبہ کا ہاسٹل ہے. اور اس کے پیچھے کی طرف دارالعلوم دیوبند کی چکی ہے, یعنی یہاں جو اناج آتا ہے باضابطہ وہ اناج یہیں پستا ہے. اور آٹا جو یہاں بنتا ہے جس کی روٹی یہاں طلبہ کو دی جاتی ہے وہ آٹا یہیں تیار ہوتا ہے. ہم آپ کو وہ چکی بھی دکھلاتے ہیں. یہ جو ایریا ہے یہ یہاں کے چکی والا ایریا ہے, یعنی یہاں یہ دارالحدیث ہے پرانی. یہاں دورہ شریف کی پڑھائی ہوتی تھی, دورہ حدیث شریف کی. لیکن اب وہ دارالحدیث یہاں سے شفٹ کر کے ادھر منتقل کر دی ہے شیخ الہند لائبریری میں, وہ بھی ہم آپ کو دکھلائیں گے. یہ پرانی دارالحدیث کا اندرونی منظر ہے, یہاں طلبہ پڑھتے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ دارالحدیث یہاں سے شفٹ کر دی گئی ہے تو یہ ہفتم کی درسگاہ اب یہاں لگتی ہے. اور یہ سامنے دار جدید کا احاطہ ہے جو دار جدید کی نئی منزل بنی ہے. یہ ہماری گاڑی کھڑی ہے, اسی گاڑی سے ہم لوگ سفر کر رہے ہیں. جی یہ سامنے جو گیٹ ہے اس کا نام ہے باب الظاہر, جو افغانستان کے بادشاہ نے بنوایا تھا تو اسی کے نام پر یہ گیٹ ہے. اور یہاں سے ہم جا رہے ہیں لائبریری کی طرف, جو لائبریری اب سے چند سالوں پہلے ایک مدعا بنا تھا. یو پی حکومت نے بہت اس کو ہائی لائٹ کیا تھا, لیکن بہرحال وہ مسئلہ الحمدللہ ختم ہو گیا. مفتی صاحب یہ دکھلائیے, یہ جو عمارت ہے یہ جنریٹر کی عمارت ہے, یعنی بجلی وبھاگ ہے دارالعلوم دیوبند کا انٹرنل. اور یہاں سے جنریٹر وغیرہ کے ذریعے دارالعلوم دیوبند کو روشنی مہیا کی جاتی ہے. اور سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑی جاذب نظر عمارت, یہ شیخ الہند لائبریری ہے. اور ادھر ہمارے بائیں طرف جو عمارت ہے یہ درسگاہیں ہیں, جو نئی درسگاہیں بنی ہیں. اندر سے جو پرانی درسگاہیں تھیں ان کو
اب شہید کر دیا گیا، اب یہاں وہ عمارت منتقل کر دی گئی ہے۔ اور ہمارے دائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت وہ مسجد جسے دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، یہ ہے مسجد رشید۔ اور یہ مسجد رشید ہم آپ کو دکھلا رہے ہیں فرنٹ کی طرف سے، یعنی مسجد رشید کا جو قبلے والا علاقہ ہے، قبلے والی جو سمت ہے، اس کا یہ خوبصورت مینار ہے اور یہ خوبصورت عمارت، اور یہ پانی کی ٹنکی ہے دارالعلوم دیوبند کی اپنی، اور یہ سامنے وہ دارالحدیث ہے جہاں اس وقت اب دورے کی پڑھائی ہوتی ہے۔ ابھی جو ہم نے آپ کو دارالحدیث دکھلائی تھی وہ پرانی دارالحدیث تھی، اب وہاں ہفتم کی پڑھائی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت عمارت ہے ماشاءاللہ، شیخ الہند لائبریری اس کا نام ہے، لیکن اس کے اندر نیچے دارالحدیث ہے اور یہاں دورے کی پڑھائی ہوتی ہے۔ یہ ہم آپ کو اندر سے بھی دکھلائیں گے انشاءاللہ۔ یہ شیخ الہند لائبریری کا اندرونی منظر ہم آپ کو دکھلاتے ہیں جہاں دورے کی پڑھائی ہوتی ہے اس وقت۔ یہاں دورہ حدیث شریف کی پڑھائی ہوتی ہے اور ایک ساتھ یہاں 1500 سے زائد طلباء بیٹھ کر کے درس سنتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اس کا راستہ ہے، یہاں سے طلباء آتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طلباء اپنی اپنی کتابیں لے کر کے یہاں پڑھنے کے لیے آ بھی رہے ہیں۔ میں نے آپ کو دارالحدیث دکھلائی ہے اندر سے، یہاں پڑھائی ہوتی ہے۔ یہ سامنے مسجد رشید ہے، یہ ٹنکی ہے اور یہ درسگاہیں ہیں، یہاں یہ ہماری گاڑی کھڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ہماری گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اور اندر پورا وزٹ کرنے کے بعد مفتی قاسم صاحب اور مفتی آصف صاحب ماشاءاللہ صبح کا بڑا خوشنما منظر اور یہ بڑی خوبصورت عمارت اندر کا آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے۔ اب ہم لوگ چلنے والے ہیں، 12 گھنٹے کا ہمارا سفر رہا اور ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، ہے نا مفتی صاحب؟ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا سفر رہا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور یہاں کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اور یہ دیکھیں اب ہم آپ کو مسجد رشید دکھواتے ہیں، اور یہ دیکھیے مسجد رشید کا خوبصورت نظارہ۔ یہ مسجد رشید ہے اور یہیں سے ہم ایگزٹ کریں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑی خوبصورت تاج محل کی طرح مسجد، یہ مسجد رشید ہے جہاں طالب علمی کے زمانے میں بہت ہم نے نمازیں پڑھی ہے۔ اور اب ہم یہاں سے نکلیں گے اور راستے بھی باہر کا ایریا دکھلائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سامنے جو عمارت ہے یہ وہ ہے جو میں نے بتلایا تھا، جنریٹر روم ہے، اور یہ سامنے درسگاہیں ہیں، یہاں اب پڑھائی ہوتی ہے۔ پرانی عمارت چونکہ توڑ دی گئی ہے تو اس لیے اب یہاں درسگاہوں کو شفٹ کر دیا گیا، اور یہ وہی لائبریری ہے جہاں ہم آپ کو اندر سے معائنہ کرا کر آئے ہیں۔ یہ جو ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کا دفتر ہے وہ بھی اب یہاں شفٹ کر دیا گیا، جس کے چیف ایڈیٹر ہیں ہمارے حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم۔ یہ باب الظاہر کا اندر والا ایریا ہے گیٹ کا۔ تو یہ پرانی دارالحدیث ہے اور یہ دار جدید کی نئی عمارت ہے جو بڑی شاندار آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور یہ سامنے جو گیٹ ہے یہ مدنی گیٹ ہے، اور اس گیٹ میں جو آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے یہ مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی کا کمرہ ہے، یہ آپ کی قیام گاہ ہے جو دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم بھی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت گیٹ ہے اور یہ نئی عمارت ہے دار جدید کی۔ اور
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم اس گیٹ سے باہر آئے تو یہ دونوں طرف خوبصورت ہریالی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ ادھر مسجد رشید ہے جو باہر کی طرف سے آپ کو بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے۔ یہ جو دارالعلوم دیوبند میں بہت سارے ملازمین ہیں اور جو گیٹ کیپر ہوتے ہیں تو یہ ان کا ہیڈ آفس ہے، اور یہ پرانا گھر ہے مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا، اور یہ گیٹ ہے سامنے جو روڈ ہے یہ مارکیٹ جاتا ہے، اور یہ گیٹ لگا ہوا ہے پھاٹک، یہاں سے اندر ہر کسی کی گاڑی داخل نہیں ہو سکتی ہے، اور گیٹ کیپر یہاں سے سوال جواب کر کے ہی گاڑی اندر جانے دیتے ہیں۔ اور یہ ادھر مسجد رشید ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کے دائیں طرف بھی دارالعلوم دیوبند کا ہی حصہ ہے، اندر سے نکالیں گے؟ جی ہاں، اب ہم آپ کو یہاں سے دارالعلوم دیوبند کا اعظمی منزل والا حصہ انشاءاللہ دکھلائیں گے۔ یہ ہم داخل ہو گئے ہیں یہاں، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت لمبا چوڑا میدان یہ سب دارالعلوم دیوبند کا ہے، اور یہ جو ہمارے دائیں طرف منزل ہے یہ اعظمی منزل کے نام سے جانی جاتی ہے، اور یہ طلبہ کا دارالاقامہ ہے، یہ ہاسٹل ہے، یہاں طلبہ رہتے ہیں، اور مفتی معاویہ صاحب یہیں رہتے تھے طالب علم کے زمانے ٹاپ پہ۔ اور یہ سامنے ایک پرانی عمارت ہے جس کو افریقی منزل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ ہمارے دائیں طرف کا جو علاقہ ہے یہ دکھلائیے مفتی صاحب، یہ جو عمارت ہے سامنے یہ ثانویہ کی عمارت ہے، یعنی یہاں عربی اول سے چہارم تک کی درسگاہیں لگتی ہیں، پڑھائی ہوتی ہے، اور یہ اعظمی منزل ہے جس کے بارے میں بتلایا ابھی کہ یہاں طلبہ رہتے ہیں، اور وہ سامنے مسجد رشید کا خوبصورت نظارہ آپ دوبارہ دیکھیے۔ یہ ادھر عظمت ہسپتال ہے، مختلف عمارتیں ہیں، اور ایک بہت خوبصورت منظر آپ پھر سے مسجد رشید کا یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مسجد رشید ہے اور یہ اعظمی منزل کی عمارت ہے۔ یہ خوبصورت مسجد رشید ادھر سے آپ دیکھیے کتنی غضب کی لگتی ہے ماشاءاللہ، اور یہ اعظمی منزل، اور یہ سامنے ثانویہ، اور یہ افریقی منزل، اور یہ دارالمدرسین ہے، یعنی یہاں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ رہتے ہیں، کچھ اساتذہ، کیونکہ دارالعلوم دیوبند میں ایک بڑی تعداد اساتذہ کی ہے تو الگ الگ جگہوں پر ان کو گھر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک اور پانی کی ٹنکی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک ادھر تھی شیخ الہند لائبریری کی طرف، ایک یہ ہے، اور یہ سامنے جو بلڈنگ ہے اس کا نام ہے آسامی منزل، اور یہاں آسامی منزل میں طلبہ رہتے ہیں، یہ بھی یہاں کے اسٹوڈنٹس کا ہاسٹل ہے، قیام گاہ ہے، اور یہ خوبصورت سی جگہ جو سامنے خالی پڑی ہوئی ہے، دارالعلوم دیوبند کا ارادہ ہے کہ یہاں ایک مسجد انشاءاللہ تعمیر کی جائے گی، اور یہ ایک عمارت ہے، اس کو دارالقرآن کہا جاتا ہے، اور یہاں دارالقرآن میں حفظ اور ناظرے کی اور پرائمری کی فارسی وغیرہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ بھی بڑی خوبصورت عمارت ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دارالقرآن کا خوبصورت منظر، اور یہ آسامی منزل ہے، یہاں طلبہ رہتے ہیں۔ یہ دارالقرآن کے بالکل برابر میں ہی گیٹ ہے، ایگزٹ، یعنی دارالعلوم دیوبند کا ایک کونا وہ تھا جہاں چکی لگی ہوئی تھی، ہم نے آپ کو دکھلایا تھا، اور ایک کونا دارالعلوم دیوبند کا یہ ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا احاطہ ہے باہر کی طرف سے، اور دارالعلوم دیوبند کو ہم نے آپ کو اندر سے پورا دکھلا دیا۔ یہ وہ عمارت ہے جہاں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ رہتے ہیں، جس کو ہم دارالمدرسین کہہ سکتے ہیں، اور یہاں بہت سارے اساتذہ دارالعلوم دیوبند کے اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں،
اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا بھی ہے شکسک آواس دارالمدرسین دارالعلوم دیوبند. یہ ابھی دارالعلوم دیوبند نے ایک نئی عمارت بنائی ہے اساتذہ کرام کے لیے جس کو دارالمدرسین ہی ہم کہیں گے, اور یہاں اساتذہ اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ میں رہتے ہیں. دیکھیے گا کتنی خوبصورت عمارت ہے ماشاءاللہ. اور یہ یہاں گارڈن بنے گا, اور سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دارالعلوم وقف دیوبند کی اطیب المساجد ہے. یہ بہت خوبصورت عمارت ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اساتذہ دارالعلوم دیوبند رہتے ہیں. یہ سب لکھا ہوا ہے بلڈنگ نمبر, بلاک نمبر, اور یہ سامنے گیٹ ہے. تو ناظرین, آپ نے پورے دارالعلوم دیوبند کا وزٹ کیا, اس کی زیارت کی, معائنہ کیا, اور ہم سب ناظرین حضرت مفتی قاسم صاحب, مفتی امیر معاویہ صاحب کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیں بہت اچھا معائنہ کرایا اور بہت اچھا تعارف کرایا. بطور خاص مفتی قاسم صاحب نے اپنی معلومات کے مطابق بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی. تو ناظرین ضرور بتائیے گا یہ دارالعلوم کا ولاگ آپ کو کیسا لگا, خاص طور پر دارالعلوم کے جو ابنائے قدیم ہیں جنہوں نے یہاں سے استفادہ کیا. ظاہر ہے کہ ان کی یہاں سے یادیں جڑی ہوئی ہے, ایموشنل اور جذباتی یادیں جڑی ہوئی رہتی ہیں, اس لیے کہ زمانے طالب علمی میں تو اسی طرح ہم گزار دیتے ہیں, لیکن بعد میں سب چیزیں یاد آتی ہے اور وہ گزرا ہوا بچپن یاد آتا ہے, وہ زمانے طالب علمی یاد آتی ہے. تو جتنے لوگ بھی اس کو دیکھیں گے آپ ضرور 2 لفظ دارالعلوم کے بارے میں لکھیے گا. آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا, دارالعلوم کے لیے دعائیہ کلمات یا آپ کے تاثرات دارالعلوم کے لیے کیا ہیں, ضرور نوازیے گا. جزاکم اللہ, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.